أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت أمرين ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی لن تضلوا الی آخرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آج ہمارے وعظ کا موضوع ہے سنت رسول اللہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. اس کے سوا انسان اور خصوصاً مسلمان کسی اور چیز سے نجات نہیں پا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی کامیاب ہوگا. بالکل کھلا اعلان ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہ مسئلہ ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں کس کی اطاعت کرتا ہے؟ اللہ کی کرتا ہے. دیکھیے، ایک دوسرے سے تعلق محبت ہو جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جو بھی بندہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ ہی کے آگے نماز پڑھتا ہے، اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتا ہے. سمجھے آپ؟ ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو لوگ اطاعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. اور اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا لایا ہوا دین ہے. ان کا لایا ہوا دین ہے اور ان پر نازل شدہ کتاب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے بارے میں کہ قرآن کریم وہ ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین پر لٹکا دی گئی ہے، اور جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا اسے اللہ تعالیٰ اوپر کھینچ لیں گے، وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. تو قرآن اور شریعت، دین، ایمان اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ سب اوپر جانے کے راستے ہیں، کامیابی کے راستے ہیں. ان راستوں سے جو بھٹکا وہ ناکام ہوا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ بڑی گمراہی میں جا پڑے گا. اور قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں بے شمار واقعات اور قصے لکھے ہوئے ہیں، بے شمار. 25 نبی تو ایسے ہیں کہ جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 25 نبیوں کے نام اس میں آئے ہیں. آدم کے آئے ہیں، نوح کے آئے ہیں، ادریس کے آئے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، اسحاق، الیاس، یونس، ایوب، یہ سب نبیوں کے نام آئے ہیں. پھر ان نبیوں کے نام کے ساتھ ان کے تذکرے آئے ہیں، اور ان کے تذکرے میں جو خاص بات بیان کی گئی ہے وہ یہی بیان کی گئی ہے کہ جو بھی نبی کی مان کر چلا، نبی کی پیروی کی، وہ کامیاب ہو گیا، چاہے دنیا کی شکل کیسی بھی رہی ہو، ظاہری نقشے اور ظاہری اسباب کیسے بھی رہے ہیں.
اب دیکھ لیجیے نمرود تھا اور ان کے مقابلے میں کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ نمرود کے پاس بہت بڑی طاقت تھی۔ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ اس نے جب اعلان کیا کہ ابراہیم کو جلانا ہے، اس کے لیے تم لوگوں کو لکڑی جمع کرنا ہے، تو اتنی لکڑی آ گئی جیسے جنگل ہو گیا وہ لکڑیوں کا، اور اس کو سلگایا گیا کئی دن تک، اور اتنی وہ سلگ گئی کہ وہاں تک پہنچنا مشکل تھا۔ لیکن ظاہری جو نقشہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج آگ میں ڈالے جائیں گے اور آگ ان کو جلا کر ختم کر دے گی، اور ابراہیم کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی جگہ یہ فرمایا ہے کہ وہ خالص مسلمان تھے، وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ خالص مسلمان تھے۔ تو وہ مسلمان تھے، تو لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ مسلمان چلا جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ ظاہری نقشہ یہ تھا دنیا کا، لیکن ظاہر کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر جن رسیوں سے باندھے گئے تھے وہ رسیاں تو جل گئی، لیکن وہ رسیاں جسم کے جس روئے سے ٹچ تھی وہ روواں نہیں جلا۔ سمجھا؟ یہ ظاہر کے خلاف فیصلہ تھا۔ ظاہر میں تو یہ تھا کہ فرعون بہت طاقتور ہے، بے پناہ اس کے پاس طاقت تھی، ہتھیار سے لیس تھا، اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی تھی اس سے وہ لیس تھا بالکل، فوجیں بہت تھیں اس کے پاس، اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والے تو ختم ہو جائیں گے جب فرعون ان پہ قہر ڈھائے گا۔ لیکن آج تک قرآن کی کتاب، جو قرآن کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ نجات پا گئے اور موسیٰ کی جنہوں نے اتباع کی وہ نجات پا گئے، لیکن فرعون بھی غرق ہوا اور فرعون کی جس نے مانی وہ بھی غرق ہوا۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ نبی کی سنت پر چلو۔ اللہ کی سنت کامیابی میں کیا ہے کہ نبی کی سنت اختیار کرو۔ اللہ کی بھی ایک سنت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے کہ ایسے کامیابی ملے گی، تو کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نقشوں کے اور اسباب کے اور کسی غیر کی طاقت کے رائی دانے برابر محتاج نہیں ہے، ذرہ برابر محتاج ہے۔ اللہ کا جو رشتہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ وہ صرف عبادت کا ہے، عبادت کا۔ اگر وہ عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے بندے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس عبادت کا خیال کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ڈائریکٹ کرنا آسان کام نہیں تھا، بہت مشکل کام ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پورے ملک کا ایک نظام ہے، پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، کنٹریاں ہیں، ان کے ایک سسٹم ہے کہ آپ پریزیڈنٹ سے ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، آپ ای میل ڈالیں گے، اجازت لیں گے، پروٹوکال ان کا ہوگا تو آپ جا کے ملیں گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو وہ پروردگار جس کے قبضے میں سارے بادشاہ ہیں، اس سے ملنا ایک عام آدمی کا آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی بندوں سے جو مشکلیں تھیں، جو بیچ کے راستے تھے، اس کو بہت آسان کر دیا۔ آسان یہ کر دیا کہ اپنا ایک نبی اور رسول منتخب کیا ہر زمانے میں، اور اس نے اللہ کی بات بندوں تک پہنچائی اور بندوں کو اللہ سے ملایا، بندوں کو اللہ سے ملایا۔ جب صحابہ اور انبیاء یہ اللہ کی دعوت لے کر لوگوں کے پاس جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ ہم تم کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں، مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو نبیوں کا جو کام رہا ہے ہمیشہ وہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے بندوں کو کس سے جوڑا ہے؟
अल्लाह से जोड़ा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जितने भी नबी आए हैं उन तमाम नबियों के आप सरदार हैं। आपको कहा जाता है सैयदुल अंबिया, आप तमाम रसूलों के सरदार हैं, आपको कहा जाता है सैयदुल रसूल, और आप हकीकत में तमाम नबियों और रसूलों के इमाम हैं। बैतुल मुक़द्दस में जब नमाज जो है फर्ज हुई थी तो सबसे पहले आपने नबियों को नमाज पढ़ाई थी। अल्लाह ताला ने सब नबियों की रूहों को हाजिर किया और आपने उनकी इमामत की। इसी वजह से आपका लक़ब है इमामुल अंबिया व रसूल। तो जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सरदार हैं और सबके इमाम हैं, ऐसे ही आपका जो तरीका है वो भी तमाम तरीकों का इमाम है, वो भी तमाम तरीकों का इमाम। इसी वजह से कुरान में अल्लाह ताला ने साफ साफ ऐलान फरमा दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में बेहतरीन नमूना है। वही सारे तरीकों का और सारी हिदायत का क्या है? इमाम है, इमाम, उसवा हसना फरमाया गया है। जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, जो आखिरत के दिन पे ईमान लाता है, जो अल्लाह को याद रखता है, उसको चाहिए कि वो किस नमूने को फॉलो करे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करे। और जो इसको फॉलो करेगा अल्लाह ताला उसे कामयाब करेंगे। फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न आज़ीमा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वालों को अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो बड़ी कामयाबी पाने वाले हैं, और उस तरीके को बताया कि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल आज़ीम, कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और बिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले किसी को न खुदा मिल सकता है और न किसी को जन्नत मिल सकती है। ये तय बात है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। अगर कोई शुबहा करे तो उसके ईमान में शुबहा है। इसलिए हर एक को अपने हर अमल के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का ख्याल रखना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपके उसवा के बारे में यह आयत भी बड़ी अच्छी है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। जो रसूल तुमको दे दें, जो रसूल तुमको दे दे, इसका मतलब यह है कि जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब से करने को कहे उसको करने लगे, और जिन बातों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मना फरमा दे हम उससे क्या हो जाए? रुक जाएं, बाज आ जाएं। ये है ईमान, ये है मुसलमान। और अगर इसके खिलाफ करते हैं तो न ईमान है पक्का और न मुसलमान है पक्के, न ईमान है पक्का और न मुसलमान है पक्के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ये ईमान की अलामत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ये मोहब्बत की अलामत है। जिसको मोहब्बत होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की, सच्ची पक्की, वो आपकी इताअत पर जमा रहेगा, आपकी इताअत को नहीं छोड़ सकता। एक दो नहीं, सैकड़ों नजीर है इस बात की कि सहाबा को बड़ी बड़ी दिक्कतें आईं, बड़ी बड़ी, लेकिन वो सुन्नत से हटे नहीं, वो सुन्नत से हटे नहीं, सुन्नत को छोड़ा नहीं, सुन्नत पर डटे रहे, जमे रहे। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी को ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया कि आज तक तारीख उन पे रश करती है। तारीख आलम अलग रश करती है और तारीख इंसान अलग रश करती है। आसमान और जमीन ने ऐसी जमात देखी ही नहीं, जब से आसमान बना है, जब से जमीन बनी है, जब से चांद सूरज सितारे बने हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाली जमात ऐसी किसी ने देखा नहीं, सहाबा जैसी, हाँ, किसी ने नहीं देखा।
کوئی معمولی بات نہیں تھی. صحابہ کی زندگی میں جو اتباع تھا وہ قابل رشک ہے. قابل رشک آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ ہو رہی تھی نا، تو یہ آپ لوگوں کو قصہ معلوم ہوگا، بہت مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ. تو آپ پورا لشکر مدینے سے لے کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے عمرہ کرنے، اور وہاں کے مکہ کے رہنے والے مشرکین نے آپ کو روک دیا عمرہ کرنے سے. تو حضرت عثمان ان سے گفتگو کرنے جا رہے تھے. تو جب گفتگو کرنے جا رہے تھے ایک جتھے کے ساتھ، تو حضرت عثمان ایک پیجامہ پہنے ہوئے تھے، پیجامہ یا لنگی، اور اس کو جو ہے نصف پنڈلی تک پہنے تھے، ٹخنا جو ہے کھولے ہوئے تھے، تھوڑا چڑھائے تھے ٹخنے سے اوپر. اور جو عرب کے رہنے والے سرداروں کا دستور تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے پیجامے کو اتنا نیچے رکھتے تھے کہ سڑک بھی اس سے صاف ہو جاتی تھی، گلی ولی صاف ہو جاتی تھی، ٹخنے کے نیچے رکھتے تھے. وہاں کا سماج معاشرہ کپڑا پہننے کا جو فیشن تھا وہ یہی تھا. اور اسلامی فیشن جو تھا وہ کیا تھا؟ ٹخنے کے اوپر پیجامہ پہننا، اور وہ فیشن قیامت تک جاری رہے گا. سمجھے آپ؟ تو حضرت عثمان کو ایک صحابی نے کہا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں، جو پیجامہ اٹھا کے چلتا تھا نا یہاں تک ٹخنے کے اوپر، تو وہ مزدور طبقہ کہلاتا تھا وہاں پہ. تو جب حضرت عثمان وہاں گفتگو کرنے جانے لگے تو ایک صحابی نے جو ہے کان میں کہا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں بات کرنے، بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات ہوگی، تھوڑا پیجامہ اپنا نیچے کر لیجئے. تو حضرت عثمان نے سنا اور کوئی جواب نہیں دیا. پھر ایک دوسرے صاحب نے یہی بات کہی، پھر تیسرے نے کہا، آپ چپ تھے. جب چوتھے نے کہا تو آپ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ پیجامہ پہننے کا، لنگی پہننے کا پسندیدہ ہے، اسی انداز اور اسی طریقے پر ان کے پاس جاؤں گا. اگر تم لوگ کو میرے ساتھ چلنے میں شرم آ رہی ہے تو آپ واپس چلے جائیے. لیکن یہ عثمان سے نہیں ہو سکتا کہ عثمان جو ہے سنت کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، چنانچہ انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا. ایسے ہی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہیں گئے، بادشاہ سے بات چیت ہو رہی تھی، بادشاہ نے ان کا اکرام کیا اور اکرام میں اس نے جو ہے کرسی دے دیا. تو وہ کرسی پہ بیٹھ گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد خیال آیا کہ یہ کرسی جو ہے سونے کی ہے، تو جلدی سے نیچے بیٹھ گئے. تو بادشاہ نے کہا کہ آپ تھوڑا سمجھے نہیں کیا؟ اپنی زبان میں وہ کہنا چاہتا تھا آپ بیوقوف ہیں کیا؟ اتنی اچھی کرسی سونے کی دی آپ کو بیٹھنے کے لیے اور آپ اتر گئے، میں نے تو آپ کا اکرام کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مرد سونا استعمال نہیں کر سکتا ہے، لہذا تمہاری کرسی سونے کی ہے، میں اس پہ بیٹھ نہیں سکتا. چاہے بادشاہ کا دربار ہو، چاہے اپنے گھر کی کوٹھری ہو، چاہے تنہائی ہو اور چاہے بھیڑ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ سے چھوٹ نہیں سکتی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی. اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جو ہے اعتراض کیا، کہا کہ والسلام علی رسول اللہ جملہ اچھا ہے، لیکن میں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھینک آنے پر الحمدللہ سے زیادہ الفاظ نہیں سنے، لہذا یہ خلاف سنت عمل ہے. یہ کیا ہے؟ خلاف سنت عمل ہے. ہر جگہ جو ہے اپنے سے الفاظ کو بڑھا دینا اگر سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، غلط ہے. تو سنت کے اہتمام میں بدعت تک پہنچنے سے بھی ڈرنا چاہیے، یعنی ایسی چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد نہ کی ہو
اس کو ایجاد کرنا موقع بے موقع یہ غلط در غلط ہے۔ ایسے ہی ہم نے آپ کو وہ قصہ سنایا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بادشاہ کے دربار میں یہ لوگ جو ہے کھانا کھا رہے تھے اور اس میں ایک لقمہ گر گیا، تو حضرت سلمان فارسی یا حضرت حذیفہ اس کو اٹھا کر کھانے لگے، تو کسی نے جو ہے کوہنی ماری کہ ارے آپ بادشاہ کے ہاں بیٹھے ہیں اور بادشاہ کے ہاں تو بڑے کھانے پینے کی چیز رہتی ہے، ایک لقمے کے چکر میں کہاں پڑے ہو جو گر گیا؟ تو وہ ایک لقمے کے چکر میں نہیں پڑے تھے، وہ ایک سنت کے چکر میں پڑے تھے۔ وہ کس کے چکر میں پڑے تھے؟ ایک سنت کے چکر میں پڑے تھے۔ انہوں نے جو جملہ کہا وہ سننے کے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي مِنْ هَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، یعنی ان مالداروں، ان بادشاہوں کو انہوں نے کہا کہ ان بے وقوفوں کے چکر میں ہم اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا سلمان فارسی سے، چاہے دسترخوان جس کا بھی ہو۔ اور ہم لوگ شادی بیاہ میں بھینس بن جاتے ہیں، بفیلو سسٹم چلا ہے نا، ہاں، بھینس بن کے کھاتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں۔ چھوڑ دیجیے ایسی شادی کو، بائیکاٹ کرنا بھی تو سیکھیے، بائیکاٹ کرنا سیکھیے۔ تو ہم ہی لوگوں نے سماج کو خراب کیا ہے۔ اسلامی معاشرے کو ختم کرنے میں ہم لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہ اس شادی کے اس سسٹم کو کہ کھڑا ہو کے کھائے، سمجھے آپ؟ ہاں، اس کو چالو کرنا چاہیے۔ جو لوگ مسجد میں کرسی بڑے شان سے مانگتے ہیں، وہ شادی حال میں نہیں مانگتے کرسی، ہم نے خود دیکھا ہے۔ کرسی 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 مسجد میں آ کر، اور شادی حال میں کچھ نہیں، بوٹی بوٹی بوٹی۔ کیا ہے؟ نہ یہاں سنت ادا ہو رہی، نہ وہاں سنت ادا ہو رہی۔ یہاں کرسی لے کے سنت چھوڑ رہے ہیں اور وہاں کرسی چھوڑ کے سنت چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ مسجد اور مسجد کے باہر سب برابر ہے۔ کیا مدد آئے گی اللہ کی؟ کیا مدد آئے گی؟ اور مدد کے انتظار میں ہے۔ حضرت عمرو بن العاص جو ہے ایک بہت بڑا قافلہ لے کے گئے جنگ کے لیے، اور عیسائیوں سے جنگ تھی، اور انہوں نے محاصرہ کر لیا، اور 2-2.5 مہینے لگ گئے۔ محاصرہ کہتے ہیں پہلے زمانے میں ہندوستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ قلعے آج بھی ہیں۔ میں ابھی گیا تھا مفتی نثار صاحب کے ساتھ وہاں جے پور، دارالقضاء کی کانفرنس تھی، تو وہاں سے قلعہ دیکھا، تو قلعے رہتے تھے پہلے، تو جو قلعہ تھا اس قلعے کو فتح نہیں کر پا رہے تھے مسلمان۔ حضرت عمرو بن العاص ان کے جو ہے وہ تھے، جنرل تھے۔ 2 مہینے گزر گئے تو انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ ہمیں کچھ جو ہے فوج اور بڑھا دیجئے تاکہ وہ قلعہ کیا ہو جائے، فتح ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے 4 آدمی طے کیے، جس میں حضرت مقداد ابن الاسود بھی تھے، اور 4 آدمی طے کرنے کے بعد بھیج دیا، کئی فوج نہیں بھیجی، صرف 4 لوگوں بھیجا۔ اور حضرت عمر نے خط میں یہ لکھا کہ دیکھو میں 4 آدمی کو تمہارے قلعہ فتح کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، اور یہ 400 کے برابر ہے، لیکن ایک بات میری یاد رکھو کہ اس خط کو خود پڑھو اور پڑھ کر سناؤ، اور میرا یہ کہنا ہے کہ تم لوگوں سے ضرور کوئی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا ہے، اور وہ سنت کیا ہے میں نہیں بتا سکتا، تم لوگ خود غور کرو۔ چنانچہ عمرو بن العاص نے جو ہے اپنی فوجوں کو جمع کیا، اور فوجوں کو جمع کر کے اپنے امیر المومنین عمر بن خطاب کا خط پڑھ کر سنایا۔ اب سب لوگ جو ہے سوچ میں پڑ گئے کہ آخر کون سی سنت چھوٹ رہی ہے، غور کرتے رہے۔ تو غور خوض کے بعد لوگوں نے یہ کہا امیر سے، اپنے جنرل سے، کہ اے عمرو بن العاص، ہم لوگ جو قلعہ فتح کرنے میں مشغول ہیں دن رات، اس کی وجہ سے مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، مسواک نہیں کر پا رہے ہیں۔ بھائی ظاہر کی بات ہے، تیر اور جو ہے اسلحہ لے کر وہاں کھڑے ہیں، تو اب کس ہاتھ میں مسواک لیں؟ تو عمرو بن العاص کو سمجھ میں آیا کہ ہاں میرے جو ساتھی ہیں وہ مسواک نہیں کر رہے ہیں۔
تو آپ نے جو قریب میں دریا تھی تو آپ نے سب کو حکم دے دیا کچھ لوگوں کو قلعے کے پاس چھوڑ کر کہ سب لوگ جو ہے یہاں مسواک کرو، اور اس میں ٹائمنگ دے دی کہ کم سے کم 1 گھنٹہ یا جو ہے 45 منٹ کرنا ہے۔ اب جو لوگ قلعے میں تھے وہ غافل نہیں تھے، وہ جان رہے تھے کہ یہ لوگ بھی بڑے مضبوط ہیں، تو صحابہ کو وہ مستقل وہ واچ کر رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عمرو بن العاص کے کہنے سے سارے صحابہ نے اپنا درختوں سے مسواک توڑی اور لے کر جو ہے سب دریا کے کنارے بیٹھ گئے، اور خود جم کر جو ہے، چونکہ بہت دن کے بعد مسواک کر رہے تھے نا، اور حضرت عمر کا بھی خط تھا اور عمرو بن العاص جنرل کا بھی جو ہے حکم تھا، تو بڑی محنت سے رگڑ رہے تھے دانت کو۔ اب قلعے سے لوگ جو دیکھ رہے تھے نا، انہوں نے کہا کہ آج ان لوگ کچا ہی کھائیں گے، سمجھے آپ؟ یہ سب دانت تیز کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی چیز سے کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پھر اندر مشورہ کیا کہ اب کیا ہونا چاہیے، تو ان کا جو اندر جنرل تھا اس نے کہا کہ سرنڈر کر دو۔ چنانچہ سرنڈر کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سفید جھنڈا دکھایا جاتا تھا، تو اس نے سفید جھنڈا دکھا دیا اور سرنڈر کر دیا، اور جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا اس سنت کی برکت سے وہ فتح ہو گیا اور بلا لڑے فتح ہو گیا۔ تو جب ایک سنت سے قلعہ فتح ہو سکتا ہے تو کئی ہزار سنتوں کو کئی کروڑ مسلمان مل کر اگر ادا کریں گے تو دنیا کے کتنے تختے الٹ جائیں گے، کتنے تختے الٹ جائیں گے، کتنی سلطنتیں بدل جائیں گی، کتنی کنٹریوں میں انقلاب آ جائے گا۔ لیکن آپ کو جو اپنے فیشن سے محبت ہے، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ہوگی؟ اپنا فیشن پیارا ہے۔ اسی مسجد میں ہم کو یاد ہے کہ عرب کی ایک جماعت آئی تھی، تو وہ شخص سنت کا بڑا پابند تھا اور عرب کا بہت بڑا انجینئر بھی تھا وہ، تو وہ عربی بھی جانتا تھا، انگریزی بھی جانتا تھا، اور وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے میں، سمجھانے میں جب ضرورت پیش آتی تھی کچھ، تو وہ چاہتا تھا کہ کوئی عربی ترجمہ کرنے والا مل جائے تو ہم عربی ترجمہ عربی میں بولیں، لیکن مجبوری کہ کوئی ملتا نہیں تھا اس کو۔ تو بہرحال کوئی انگریزی والا مل جاتا، انگریزی والے زیادہ مل جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو وہ انگریزی جو ہے بولتا تھا، انگریزی میں دعوت دیتا تھا، لیکن جیسے ہی کسی عربی بولنے والے کو دیکھتا تھا تو ایک دم خوش ہو جاتا تھا اور فوراً اس کو اپنے بغل میں بیٹھا کے عربی میں شروع ہو جاتا تھا۔ یعنی اس کو عربی لینگویج سے محبت تھی۔ حدیث ہے کہ احب العرب بثلاث، عربی سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ ایک تو اس لیے محبت کرو عربی لینگویج سے کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اور تیسرے جنت کی جو لینگویج ہوگی وہ عربی ہوگی۔ ہاں عربی ہوگی، اس لیے جو ہے اس کو میں نے دیکھا کہ وہ اس حدیث پر عمل کرتا تھا، عربی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انگریزی نہیں سیکھو گے تو کیا کھاؤ گے؟ تو یہ گلف کنٹری میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، عربی تو جانتے ہیں سب، اور صحابہ جو ہے تو یہ سب میڈیا کا وہ ہے پروپیگنڈا کہ اس کے بغیر کھا نہیں سکتے۔ میرے والد صاحب سے جو ہے لوگ آگے یہ کہتے تھے کہ کچھ انگریزی پڑھا دیجئے، سمجھے آپ، تو بچہ آپ کا کھانے کے لائق ہو جائے گا۔ الحمدللہ کھا پی رہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ نہ سوچئے کہ مطلب عربی آئے گی تو بھوکے مر جائیں گے، سنت پر چلیں گے تو مر جائیں گے، سنت پر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کی قسم، سنت کے اندر جو برکت اللہ نے رکھی ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی، کہیں نہیں مل سکتی، تلاش کر لیجئے آپ۔ ایک ایک سنت میں بے پناہ برکتیں ہیں، ایک ایک سنت میں بے پناہ برکتیں ہیں، بے پناہ برکتیں۔ انسان اس کو اختیار کر کے تو دیکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو دنیا کا کیا حال تھا، صحابہ کا کیا حال تھا، عرب کا کیا حال تھا،
لیکن جب صحابہ آپ کی سنتوں کو لے کر دنیا میں چلے اور پھرے تو آج عرب جو ہے تیل بھی اگل رہا ہے، سونا بھی اگل رہا ہے، اور للچائی ہوئی نگاہوں سے ساری دنیا ادھر دیکھ رہی ہے. سمجھے آپ؟ افغانستان میں کیا نکل گیا؟ سنا ہوگا آپ نے، لیتھیم نکل گیا نا. تو وہ کیا ہے؟ انگریزی سب جانتے ہیں نا، سب سائنسداں ہیں. داڑھی کسی کے پاس نہیں ہے، ٹوپی اور پگڑی نہیں ہے نا افغانیوں کے پاس. وہ جو سنت کا لباس تھا ان کا، اس نے لیتھیم پیدا کیا ہے، اس نے لیتھیم پیدا کیا. ساری دنیا ادھر للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. ایسے ہی جب ملک کے ملک سنت کے پابند ہوں گے تو ملکوں میں برکت آئے گی، محلے والے ہوں گے تو محلے میں برکت آئے گی، گھر والے ہوں گے تو گھروں میں برکت آئے گی. سنت پہ چل کے تو دیکھیے آپ، کیا مزہ ہے، بہت مزہ ہے، بڑی راحت ہے اس میں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ آخر زمانے میں سنتوں کو پامال کیا جائے گا، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں. سنتوں کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے، سنتوں کا جنازہ ہمارے سماج سے نکل رہا ہے. ہم ہی لوگ ہیں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شخص یہ کہنے لگا کہ اس کے ہاتھ میں کتاب اٹھا رہا تھا تو میں نے یہ قرآن چھوڑ دیا. تو اس نے کہا کہ کون پڑھے گا، اس کو بھی لے جائیے. اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ مسلمانوں کا. آپ خود بتائیے کہ لڑکیوں کو جہیز میں 2 چیزیں خاص طور پہ دیا جاتا ہے. مسلمان ہونے کی وجہ سے قرآن دیتے ہیں آپ، اور جانماز دیتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے. اور انگریزوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے ایک ٹی وی دیتے ہیں، LCD دیتے ہیں. خود ایمانداری سے بتائیے کہ جب گھر میں یہ تینوں چیز جاتی ہے، بہت سے سامان جاتے ہیں، سبھی سامان کو لے لیجئے، سب سے کم کس کا یوز ہوتا ہے؟ سب سے کم استعمال میں کون چیز ہے؟ قرآن اور جانماز. قرآن اور جانماز. کسی گھر میں قرآن گیا ہے، کھلا نہیں ہے، جہیز میں گیا ہے. عورتیں بوڑھی ہو گئی، مر گئی، جانماز پہ نماز نہیں پڑھا لوگوں نے. یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ مسلمان کا معاشرہ ہے. کیا اس سے برکت آئے گی؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہت پیار محبت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سماج کو بدلنے کی ذمہ داری ہماری آپ کی ہے. سماج کو بدلنے کی کوشش کیا جائے. آخر زمانے میں سنتوں پر چلنا، دین پر چلنا، خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا، چنگاری لینا. کوئی جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے. ایسے ہی سنتوں کو لینا آسان بات نہیں ہوگی، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی سنت پر عمل کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جن سے یہ زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے. تو ہم بھی ان لوگوں جیسے بن جائیں، ہم بھی ان جیسے بن جائیں. سنتوں کو مضبوطی سے پکڑیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا. یہی ایک راستہ ہے منزل مقصود تک لے جانے کا. اس لیے اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکے اس کو لے آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے آخر زمانے پر جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب کیوں ملے گا؟ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ جو میدان جہاد میں دشمنوں کی تلوار یا تیر سے، اس زمانے میں کہہ لیجیے راکٹ اور بم سے جو لوگ شہید ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہی بار تکلیف ہوتی ہے، اور جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کو قدم قدم پر تکلیف پہنچتی ہے، قدم قدم پر. آخر وقت آئے گا
جس میں جو ہے علماء کی بڑی توہین کی جائے گی، علماء کی بڑی توہین کی جائے گی، ان پہ بڑی زیادتیاں کی جائیں گی۔ چنانچہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے عرب کے جیلوں میں متوا بند ہیں بڑے بڑے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 100 شہیدوں کا جو ثواب ملے گا وہ اسی لیے ملے گا ایک سنت کو زندہ کرنے پر، کیونکہ ایک سنت کو زندہ کرنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ داڑھی اور ٹوپی اور پگڑی اور عمامے میں چلنا آسان بات نہیں ہوگی، مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ابھی ماحول سازگار ہے، ابھی ہم آسانی سے چل سکتے ہیں، اپنی نسلوں کو ہم بے راہ روی سے اور بے دینی سے ابھی بچا سکتے ہیں، اور اپنی نسلوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روح ڈال سکتے ہیں، ابھی ہے، اپنی خواتین کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ خواتین یعنی جو عورتیں ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ اس کا نظام ہونا چاہیے کہ ان کو دین سکھایا جائے، دین سمجھایا جائے۔ ہاں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد